صالحین کی صحبت اور اکابرین امت۔ کتاب اچھی صحبت کی برکات۔ صالحین کی صحبت لازمی و ضروری بھی ہے اور ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اس سے ظاہر و باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلقات بھی بنتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والوں کو خالق کے ہاں بھی مقام محبوبیت ملتا ہے اور مخلوق کے ہاں بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صالحین کی صحبت سے حکمت و دانائی بھی آتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت بھی ملتی ہے، اور یہ صحبت کے ذریعے فیض لینے اور دینے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑا کر دیکھیں، جس نے بھی اونچے پیمانے پہ دین کی مقبول خدمت کی ہے، اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اس سے فیض ضرور حاصل کیا۔ ہم اس پر چند دلائل پیش کرتے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور سوچئے۔ اگر اتنے بڑے بڑے مشائخ کو صحبت کی ضرورت تھی تو کیا ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور ان سے باطنی اور روحانی فیض لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ امت محمدیہ میں سب سے پہلے فیض صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحبت کا فیض دینے کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ صحبت کے ذریعے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ اور قلوب کا تصفیہ کیا جائے، کہ دل کو چمکا دیا جائے اور نفس میں سے بغض، حسد، تکبر، عجب کو نکال دیا جائے۔ وہ تزکیہ ہے، قلوب کا تصفیہ ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم سے بڑھ کر تو کوئی مؤثر کتاب نہیں ہو سکتی، مگر قرآن سے فیضیاب ہونے کا مادہ پیدا کرنے کے لیے دل کی صفائی اور نفس کی طہارت ضروری تھی، جو صحبت سے ہی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی صحابہ کرام کو مہیا کی۔ تو کیا اس زمانے میں صحبت کی ضرورت نہیں؟ صحابہ کو ضرورت تھی، ہمیں نہیں؟ کیوں جی؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ وہ تو خیر القرون تھا اور یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ یہاں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میں فرض عین کہتا ہوں کہ یہ صحبت فرض عین ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کے القاب ذکر نہ کیے جانے کی وجہ، صحبت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا نام لیتے ہوئے ان کے القاب ذکر نہیں کیے جاتے۔ ان کے مبارک ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب ذکر کرنے کی بجائے انہیں صرف صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے، اس لیے تمام القاب کو چھوڑ کر ان کے لیے صحابی کا لقب منتخب کیا گیا ہے، اور یوں دوسرے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ صحبت ہی سب سے بڑا لقب اور صحبت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند۔ نیک کی صحبت تمہیں بڑی جلدی نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت بڑی جلدی برا بنا دے گی۔ اب اگر ہم کہیں کہ شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر کوئی کہے گا یار شیخ الحدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے صحابی کہہ دیا۔ حالانکہ سب سے بڑے تو شیخ الحدیث ہوئی تھے، کیونکہ سب سے زیادہ حدیثیں انہیں آتی تھی، تو یہ ان کی بے ادبی ہی ہوگی کہ کہاں صحابیت سے اس کو نیچے لے کے آئیں۔ تو کوئی لقب صحابی سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور بالکل یہی چیز نیچے آ جاتی ہے۔ ایک مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، مجاہد ہے، لیکن وہ صحبت احسان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نیچے ہے۔ ہاں، جس شیخ کے پاس اللہ کی محبت کی نسبت ہے ومال احسان، یہ سب سے اوپر چلا جائے گا، وہی نسبت چلی آ رہی ہے صحبت کی، یعنی اس میں کثرت صحبت سے فیض ملے گا۔ صحبت میں کثرت سے نہیں بیٹھیں گے فیض نہیں ملے گا۔ اچھا، بعض اوقات بندے کو اس وقت محسوس نہیں ہوتا، جب کئی سال گزار لیں گے نا تو پھر آپ کا دل دماغ کھل جائے گا، کھڑکیاں ساری کھول دیں گے اللہ والے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ کیا اندر آ گیا میرے۔ اب ہم اپنے حضرت کے پاس 5 سال رہے، اتنے بڑے شیخ، تو محسوس ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ملا، پر 10 سال بعد جب نسبت ملی تو تھوڑا سا محسوس ہوا کچھ ملا ہے۔ اب جب 20 سال 15-20 سال گزرے پھر احساس ہوا کہ ہاں اب وہ صحبت کے اثرات ہو رہے ہیں،
کیونکہ وہ ہلکی سی چنگاری ڈالتے اندر، وہ بڑھتی 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 شعلہ جوالہ بنتی. تو اگر ہم خود اس کو ذکر فکر مراقبے راتیں جاگ کے بڑھائیں تو بڑی جلدی بڑھ جائے گی. لیکن اگر سارا کام شیخ کے اوپر ہی ڈال دیا کہ جی آپ ہی سب کچھ کر دیں تو آپ کی مہربانی. جیسے 15 روزہ نا وہاں مجالس ہو رہی تھی ہمارے جھاگ میں، حضرت کرا رہے تھے، اس میں بھی ایک مضمون پڑھا رہا تھا، حضرت بھی پڑھا رہے تھے، ایک مفتی صاحب تھے، ایک اور آدمی تھے. تو جب شروع میں تعارف ہوا تو ایک آدمی نوجوان لاہور سے آیا اور کہا حضرت آیا تو بڑی دیر سے ہوں، جانا بڑی جلدی ہے، بس کوئی ایسی توجہ میرے اوپر پھینکو کہ بس میرا 14 طبق روشن ہو جائے. حضرت نے کہا اب تک ایسی کوئی توجہ بنی نہیں ہے کہ دیر سے آئے ہیں، جانا جلدی ہے تو بس تسی سب کچھ کر دو. ہیں اسی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہلتی ہے تو ہل جائے، گل محمد نہیں ہلے گا. کہا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو حضرت نے کہا کھربوں انسانوں میں کوئی ایک واقعہ ہے، اصول یہی ہے کہ صحبت کے کثرت صحبت کے ذریعے روحانی بچہ بنے گا، اندر وہ نسبت احسان پیدا ہوگی. یہ تو انبیاء کرام کے بارے میں اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. عام مخلوق تو صحبت کے ذریعے ہی ان کو نسبت احسان ملے گی. تو جتنی کثرت سے صحبت ہوگی اتنی مضبوط نسبت ملے گی، جتنی صحبت تھوڑی ہوگی نسبت بھی کمزور رہ جائے گی. اب گیند آپ کے کورٹ میں ہے، گیند آپ کے کورٹ میں ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کثرت صحبت کے حریص ہیں یا ویسے ہی بس ٹھیک آ گیا تو ٹھیک، نہ آ گیا تو پھر بھی ٹھیک؟ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، تابعین کہنے کی وجہ صحابہ کرام سے ان کے شاگردوں نے فیض حاصل کیا اور وہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، مگر ان تمام القاب کو چھوڑ کر انہیں تابعین کہا گیا، اس لیے کہ صحبت سے بڑا لقب کوئی نہیں جس کی برکت سے وہ تابعین بنے. تبع تابعین کہنے کی وجہ، تابعین کی صحبت سے جن لوگوں نے فیض حاصل کی انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، لیکن صحبت اتنی اہم تھی کہ انہیں صحبت کی وجہ سے ہی تبع تابعین کہا گیا. قیامت تک آنے والی نسل کے صاحب نسبت بننے کا طریقہ، ان 3 نسلوں کی صحبت کا فیض ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک چلے گا. چنانچہ جو آدمی بھی صحبت نسبت صاحب نسبت صالح اور اللہ والا بنے گا تو وہ بھی کسی صاحب نسبت کی صحبت اختیار کرے گا، تب اسے صحبت کا فیض ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں فکر مند لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنی اصلاح و تربیت کروائی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلقات بنائے ہیں. اس صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی مقبول خدمت کے لیے منتخب فرما لیا. یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر ہے 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بیر یا مقبول عبادت سے بھی بہتر ہے. برابر نہیں کہا حضرت نے، بہتر کہا. کیا وجہ ہے اتنا مبالغہ؟ 100 سال کی بیر یا مقبول عبادت ایک طرف اور یک زمانہ کہ ایک گھڑی 24 منٹ یا آدھا گھنٹہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ لیں. کیا وجہ؟ لاجک تو ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. تو یہ شعر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب معرف القرآن بھی ان کے خلیفہ تھے. تو کہا حضرت یہ شاعر لوگ اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا بڑا مبالغہ کیا ہے کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو 100 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب. تو حضرت نے کہا بھائی اس دوبارہ شعر کو سنو. تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا. تو حضرت مفتی صاحب تو اور حیران ہو گئے کہ جی مجھے 100 سال ہضم نہیں ہو رہے تو آپ نے 1,00,000 سال بنا دیے. پھر حضرت نے اس کو لاجک وہ دلیل کے ساتھ سمجھایا. کہا دیکھو شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی لیکن اس سے بدبختی دور نہیں ہوئی کیونکہ وہ کسی کا صحبت یافتہ نہیں تھا اور اکڑ بھی تھی اس کے اندر
اور اکڑ بھی کس بات پہ؟ جی میں وہ آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے. چلے کوئی علم ہوتا، کوئی عبادت ہوتی، اس پہ اکڑ ہوتی. اکڑ بھی اس بات سے کہ بنایا کسی کو آگ سے بنا دیا، کسی کو نور سے بنا دیا، کسی کو مٹی سے بنا دیا. یہ تو اللہ نے بنایا ہے، تیرا اپنا تو کچھ نہیں ہے نا. اب وہ اس پہ اکڑ رہا ہے کہ جی میں آگ سے بنا. بھئی تیرے سے افضل تو پھر فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا غیر مقلد تھا شیطان کہ اس نے فرشتوں کی پیروی نہیں کی. وہ سارے سجدہ کر رہے، تو بھی کر. اور دوسرا اس میں تکبر اور اکڑ تھی، صرف اپنی نسل کی وجہ سے کہ میں بڑی اچھی نسل کا ہوں، آگ سے بناؤں کہ مٹی نیچے کو جاتی، آگ اوپر کو جاتی، اس لیے مار کھا گیا. اور تیسرا یہ کوئی صحبت یافتہ نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا کہ لاکھوں سال اس نے عبادت بھی کی لیکن پھر بھی اس سے بدبختی دور نہیں ہوئی. لیکن جب کوئی عام آدمی بھی کسی اللہ والے کی، گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی کوئی اللہ والے کی صحبت میں کثرت سے آنا جانا رکھے، اللہ اس کی بدبختی دور کر دیتا. کیونکہ حدیث میں کیا تھا؟ لا یشکا جلیسہم، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اس کی بدبختی دور ہو جاتی. تو فرمایا صحبت نے بڑے سے بڑے گناہ گار کی بدبختی دور کر دی، لیکن جو صحبت یافتہ نہیں تھا وہ استاد الملائکہ ہو کے بھی برباد ہو گیا، اکڑ گیا، اکڑ آ گئی بیچ میں. میں کا لفظ اس نے بولا، انا خیر منہم، میں نے اس کو مروا دیا. تو فرمایا صحبت جو ہے بندے سے بدبختی دور کر دیتی ہے، اس کو ایمان یقین کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کا اللہ سے محبت کا تعلق جڑ جاتا. اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا شیطان میں 3 عین تھے. عین سے عابد تھا، عین سے عالم بھی تھا، اور عین سے عارف بھی تھا. کہ عین اللہ غضب کی حالت میں وہ دعا مانگ رہے اور دعا قبول ہوگی. فخرج ہاں انک رجیم. پھر اس نے کیا کہا؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. قال رب بما اغویتنی لازیننہم لہم فی الارض. میں ان کو چیزیں مزین کر کر کے دکھاؤں گا. یہ چال ہے اس کی. اور دیکھ لو مال پیسے اور رنگینیوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، اور عورتیں تو رنگ برنگی چیزوں کے پیچھے مرتی. تو یہ اس کے وار ہیں. تو اسی طرح وہ انسانوں کو بنا دیتا ہے، جیسا خود ہے ویسے ہی بنا دیتا ہے. تو اس لیے جو یہ صحبت ہے نا، تو اس سے بندے سے بدبختی دور کر کے اس کو اللہ کا عاشق، قرآن کا عاشق، نبی کا عاشق بنا دیتی. اس لیے پھر بندے کا ایمان بچتا ہے اور اس کی زندگی ایک مثالی زندگی بن جاتی، کیونکہ اس کو اللہ کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. بھئی یہ دیکھو کہ حکم کون اللہ دے رہا ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ حکم کیا دے رہا ہے؟ جو مالک کی مرضی جو مرضی حکم دے. تو عاشق ہوتے تو فوراً سجدے میں گر جاتے، عاشق نہیں تھے. اس لیے فرمایا علامہ اقبال نے، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام. کہ عشق کا غلبہ پیدا کریں اپنے اوپر. آگے اس کی مثالیں ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور صحبت. حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے، لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقیق الریا. اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی باریک باریک باتوں سے واقف نہ ہو سکتا. کیونکہ مشائخ باریک باریک ریاکاری کی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی ریا، یہ بھی ریا، یہ بھی ریا. سراج الفقہا امام اعظم اور صحبت. سراج الفقہا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے روحانی فیض حضرت امام جعفر صادق سے حاصل کیا، اور یہ نقش بندی سلسلے میں آتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صحبت سلمان فارسی، ان کی صحبت سے قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور ان کی صحبت سے امام جعفر صادق. آگے پھر ہمارا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے نقش بندی کہلائیں گے.
پہلے یہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا کیونکہ صدیق اکبر سے چلا تھا، پھر یہ نقش بند آ گئے بیچ میں تو نقش بندی بن گیا، پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو یہ مجدد بن گیا، اب نقش بندی مجددی بنتا ہے۔ اور کتابوں میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ امام مہدی بھی نقش بندی مجددی ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے مکتوبات بھی پڑھیں گے، کیونکہ وہ کوئی ایسے حقائق و معارف ہے کہ آپ لوگ اگر ایک خط پڑھیں سمجھ ہی نہیں آنی، حالانکہ ہم نے کورس میں وہ بھی رکھا تھا مکتوبات، انشاءاللہ اس کا بھی مزہ چکھائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت امام جعفر صادق سے حاصل کیا روحانی فیض، اور یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رہا۔ 2 سال کے رابطے کے بعد آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر نعمان اپنے شیخ کی صحبت میں 2 سال نہ گزارتے تو وہ ہلاک ہو جاتے، کہ 2 سال میں ہی حضرت اتنے سب استعداد تھے کہ 2 سال میں ہی نسبت حاصل کر لی، ہمیں 10 سال لگے نسبت حاصل کرنے کی، انہوں نے 2 سال میں ہی حاصل کر لی، اور حضرت کی نسبت بھی بڑی قوی تھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت امام شافعی اور صحبت، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی اور ان کی 2 باتوں سے بڑا فائدہ پایا، ایک یہ کہ الوقت سیف فإن قطعته وإن لم قطعك، وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، تلک الایام نداولھا بین الناس، بس وقت یوں تلوار چل رہی ہے، جو اس کو استعمال نہیں کرتا وہ ضائع ہو جاتا بندہ۔ اکبر بادشاہ گزرا تو کچھ مزدور ریڑھی لگا کے کھڑے، تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ مزدور کیسے بن گئے، ریڑھی کیسے لگائی انہوں نے؟ کہا یہ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ جب کام کرنے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے کام کیا نہیں، محنت کی نہیں، مجاہدہ کیا نہیں، تو جب شادی ہو گئی بچے ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ مال پیسے لاؤ، اب جہاں سے مرضی لاؤ، تو ریڑھی نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ تو جب وقت ہو اس وقت محنت مجاہدہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ شیطان کی چال ہے، پہلے فقہ پڑھائی، سب کچھ پڑھایا، اب فتوے لکھنے کی باری آئی ہے، اب فتوے نہیں لکھنے دے رہا ہے شیطان آپ لوگوں کو، کہ اگر انہوں نے 100 فتوے لکھ لیے تو یہ تو ان کے ساتھ مفتی آخری ڈگری لگ جانی، بس وہ ادھر ادھر یہ وہ، بس بھائی رجسٹر بناؤ، فتوے لکھو، سائن کرواؤ مفتی صاحب سے، میرے سے سائن کراؤ، 2 4 5 غلط ہوں گے پھر ٹھیک لکھنے آ جائیں گے۔ میں نے کل کہا کہ یہاں 2 3 فتاوے کی کتابیں رکھو، دیکھ کے نقل ہی مارنی ہے نا یار، نقل نہیں مار سکتے، لکھنے پڑیں گے، پھر کیسے آپ کو سند دیں گے ہم؟ وہ تو کڑوا گھونٹ ہے یا میٹھا گھونٹ ہے، پینا پڑے گا، کیونکہ مفتی تو میں نے آپ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، تو کیا پھر مفت سے مفتی بنے؟ ایک افتاء سے مفتی بنتا ہے، تو پھر مفت سے مفتی بنیں گے آپ، لکھنے پڑیں گے۔ میں نے مولانا نظام الدین اور ان مولانا اشفاق صاحب کے چیک کیے، لیکن میں نے کہا صحیح طریقے سے لکھو، یہ گھیسیاں نہ مارو، صحیح خوبصورت بنے ہوں، فتویٰ ہو، مور لگی ہو، انشاءاللہ مور لگائیں گے، سائن کریں گے، پھر آپ اس کو لے کے جائیں، اپنے بچوں کو دکھائیں جی ہم ایسے مفتی بنے، ایسے ہی نہیں مفتی بنے کہ چھولے دے کے پاس ہو گئے۔ پتہ ہو کیا ہے، یہ ایک محاورہ ہمارے پنجاب کی طرف، چھولے دے کے پاس ہونا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے ادھر جھانگ اور یہ ملتان ان علاقوں میں نا چنے ہوتے ہیں، ریت کے علاقے ہیں، وہاں چنے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو کئی استاد کیونکہ طلبہ امیر ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، تو وہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا تھا، تو کئی لڑکے نا پھر استاد کے لیے چھولے لے کے آتے تھے اتنے تازہ تازہ، تو وہ پھر استاد ذرا ہاتھ نرم رکھتا سی، تو وہ نالیک ہوتا تھا، پھر بھی اس کو پاس کر دیتے تھے، تو وہاں سے اصطلاح بن گئی کہ یہ چھولے دے کے پاس ہویا، پڑھ لکھ کے پاس نہیں ہوا، چھولے دے کے پاس ہویا، تو یہ وہاں سے ہماری اصطلاح چلی ہوئی، تو اس لیے بھائی آپ یہاں تو کوئی چھولوں کا انتظام بھی نہیں ہے،
کہ مفتی صاحب کو چولے دے کے پاس ہو جائے. مفتی صاحب تو پاس کرتے ہی نہیں, ویسے ہی نمبر لگانے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں. تو جو حضرت مفتی صاحب سے پاس ہو گیا نا, میں سمجھوں گا کہ کوئی مفتی اس کو فیل نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ مہربانی کرنی پڑے گی سب کو. اب آپ لوگوں کے نام کے ساتھ مفتی لگ گیا, مسند میں ہم لکھیں گے کہ یہ افتاء کے ساتھ مفتی بنا ہے اور یہ مفت کے ساتھ مفتی بنا ہے. تو اب عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں, اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ. کوئی مسئلہ نہیں, 2 4 5 آپ نے فتوے صحیح لکھ لیے نا, آگے لکھنا آسان ہوتا ہے. ہمیں بھی شروع میں مشکل پیش آتی تھی, لیکن مفتی صاحب نے میرے سے زبردستی لکھوائی. ہم بھی تھوڑی گڑبڑ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر حوصلہ افزائی کی اور زبردستی لکھے. ابھی بھی ہم کوئی مسئلہ ہو تو بتاتے تو رہتے ہیں, دل چاہتا اور 400-500 فتوے لکھے. میں نے ریکارڈ رکھا ہوا اپنے رجسٹر پہ. تو بھائی یہ تو پھر کرنا پڑے گا. خطیب پاکستان ایسے نہیں کرتے ہوتے جیسے آپ کر. اب آپ کے نام کے ساتھ ایک لقب لگایا, اس کی لاج رکھو. یہ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں آپ کو تو نارمل لگتی ہیں نا, دوسروں کو بہت بری لگتی. ایٹیکیٹس آنے چاہیے. یہ میں نے ایک مولوی صاحب کی دیکھی, اس نے داڑھی چبا کے آدھی داڑھی کھا گیا اپنی, اور اس کی شکل عجیب لگتی تھی. تو اس لیے بھائی اس کا کوئی قصور نہیں, کھانا ہے تو آپ اپنے سر کے بال کھائیں. نہیں پہنچتے نہیں, کاٹ کے رکھ لیں نا, تھوڑے تھوڑے کھاتے رہے, بال ہی کھانے ہیں نا. تو سہولت سے ایک ہی دفعہ مشین سے رکھ لیں اور ساتھ رکھ لیں تھوڑا تھوڑا. عادت ہے نا. تو کسی کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی. ایک بندے کی میں اصلاح کر رہا ہوں, اس کی ہو نہیں رہی. وہ قرآن جو تھوک لگا کے تبرک لگا کے سفرے پلٹتا ہے. تبرک کے اعظم. اب میں کہہ کے تھک گیا ہوں, اب کہہ اس کو کچھ سکتا نہیں, تو تبرک کے اعظم لگاتا ہے. ایک ہمارے مفتی تھے, واقعی مفتی ہیں, میں ان کو مفتی کشمیر کہتا ہوں. تو حضرت نے اس کو نا خط لکھ کے کہا لفافے بند کر دیں, بیچ میں ڈال کے نا لفافہ بند کر. اس نے آؤ دیکھنے تک ایسے زبان سے تھوک لگایا اور بند. حضرت نے کہا مفتی؟ اس نے کہا جی مفتی. تو کہا آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ تھوک سے لفافے بند کر, پانی نہیں لگا سکتے؟ تو حضرت نے بہت برا منایا کہ یہ کیا طریقہ ہے, ایسے زبان سے اس کو لگاتے. حضرت نے بہت برا منایا اس کو, کہا ادھر سے پانی لاؤ تو پانی سے انسانوں کی طرح لفافہ بند کرو. تو آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا, ہاں دیکھنے والے کو تو عجیب لگتا ہے. منہ سے ہاتھ اٹھا, دودھ پی چکا جو پینا آپ. تو بھائی خطیب ہو, وہ تو خطیب بنو, بہت ضروری ہے. یہ میں تم لوگوں کی نوک پلک بھی درست کر دوں گا انشاءاللہ. میرے بعد پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کی اصلاح کی, آپ خود لوگوں کی اصلاح کریں گے. جس چیز میں ذرا سا بھی شک ہے وہ بھی صفائی کریں گے. یہ ضروری ہے بھائی. اس وقت دنیا پڑھے لکھے لوگوں کو ایٹیکیٹس بہت آتے ہیں, ان کا خیال رکھنا پڑے گا, ورنہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بالکل جیسے محبوب نہیں ہوتے, محبوبوں جیسی شکل بنائیں. محبوبوں جیسی شکل بنائیں گے تو کوئی آپ کو محبوب بنائے گا نا. محبوبوں جیسی شکل نہ بنائی تو پھر کیا بنے گا. تو سب سے پہلے آپ کا بیان کوئی نہیں سنے گا, سب سے پہلے آپ کی شخصیت پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن.
کہ وہ چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں. لوگوں نے ہمارے اوپر خوردبین لگائی ہوئی ہے. واقعی ایک ایک چیز دیکھتے ہیں علماء کی، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. بہت ضروری ہے سرما ڈالا ہوا ہو، سر پہ پگڑی ہو، مونچھیں صاف ہوں اور کنگھی کی ہوئی ہو. دیکھو پھر کیسا لگے گا. تو یہ سب کو کہہ رہا ہوں. ویسے ہی ایک کی باری آ جاتی ہے تاکہ اس میں استقامت پیدا ہو، اسٹیمنا پیدا ہو، ورنہ کہتے تو ہم سب کو ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، کیسے مولانا عارف باللہ صاحب، یہ شور شرابے کے اوپر کہا ہے، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت. مشینیں ہیں نا، کمپیوٹر، ٹرک، ٹرالی، یہ وہ سب. تو انہوں نے کہا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ مشینوں کی حکومت میں ہم رہ رہے ہیں. یہ بٹن دبایا تو روٹی نکل آئے گی، بٹن دبایا سالن نکل آئے گی، بٹن دبایا سب کچھ ہو جائے گا. بس ایک مصیبت ہے، بٹن دبانے سے بچہ نہیں نکلتا. کہ بچے بھی اگر یوٹیوب سے پیدا ہو جاتے تو عورتوں کی جان چھوٹ جاتی. وہ انہوں نے بڑا زور لگایا ہے سائنسدانوں نے کہ بھی کسی بٹن دبا کے بچے نکالیں. تو یوٹیوب کے اوپر بڑی کوشش کی کہ عورتوں کو مشکل مصیبت میں نہ پڑے اور یوٹیوب کے اندر بچہ بنا دے. نہیں بنا. یہ اللہ نے اپنے پاس یہ چیز رکھی، تخلیقات، کہ انسان کی تخلیق میں کروں گا. یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بڑا زور لگایا، بہت کئی سال لگے رہے، ڈاکٹر سائنسدان نہیں کر سکے. یہ اللہ نے اپنی شان دکھائی کہ دیکھو میں جو ہے انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہوں. سورہ مومنون کے شاید دوسرے رکوع میں اس کی تخلیقات کے مراحل ہیں کہ ایک قطرے سے پھر وہ بنا، پھر وہ لوتھڑا فلاں فلاں ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن. کل پرسوں اس کا ترجمہ کیا انہوں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انسان کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، احسن تقویم. تو اللہ نے یہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ ہم ایک قطرے سے کیسا خوبصورت انسان بناتے. اسی طریقے سے ظاہری انسان بن گیا. اب روحانی انسان کیسے بنے گا؟ وہ صحبت سے بنے. مشائخ کی صحبت اٹھائیں گے، اس سے پھر آپ کا اخلاق، کردار، گفتار، رفتار، لباس، ہر چیز خوبصورت بن جائے. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں دوسری بات جس سے میں نے بہت فائدہ پایا وہ یہ ہے، وَنَفْسُكَ إِن لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق کام میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تمہیں کسی باطل کاموں میں مشغول کر دے گا، لا یعنی یا باطل کاموں میں مشغول کر دے گا. یعنی اپنے نفس کو فری چھوڑ دو گے نا تو کسی لا یعنی میں، فضولیات میں، موبائل میں مصروف کر دے گا. یہ حضرت نے 70 مشائخ کی صحبت سے 2 باتیں حاصل کی جس نے ان حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کی. تیسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور صحبت. حضرت امام احمد بن حنبل ایک بزرگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام ابو ہاشم الصوفی تھا، اور امام احمد بن حنبل ان کو کہتے تھے ابو ہاشم صوفی. یہ صوفی کا لفظ امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ فرماتے تھے. آج کہتے ہیں جی ہم ہیں تو حنبلی لیکن تصوف کو نہیں مانتے، اور یہ صوفی کا لفظ ان کے امام صاحب فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے محدث بھی اور اتنے بڑے فقیہ بھی ہیں تو آپ نے ایسا جواب دیا جو ان کو ہی زیب دیتا تھا. فرمایا کہ میں عالم بے کتاب اللہ ہوں اور ابو ہاشم الصوفی عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بے کتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے عالم اور یہ اللہ ہی کی محبت کا عالم ہے. اس لیے میں ان کی صحبت میں جاتا ہوں. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے بیٹے میں ریا کی باریک باریک باتوں سے کبھی بھی واقف نہ ہو سکتا اگر میں ابو ہاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا.
یہ ریا کو پہچاننا، اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا، یہ مشائخ کی خدمت میں بیٹھ کر ہی راز کھلتے ہیں۔ طبقات الکبریٰ میں امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اخلاص کے جس مقام پر یہ مشائخ پہنچے ہیں ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے۔ کیا مطلب کہ مشائخ کی صحبت میں بندہ اخلاص سیکھتا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ جی فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے کہتا رہے، ہمارے وہ غیبتیں کر کر کے ہمیں نیکیاں دے رہا ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم فرماتے تھے اگر میں غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیوں؟ میری نیکیوں کی ضرورت میری ماں کو زیادہ ہے۔ یہ حضرت کا قول ہے، تو اس کا نہیں گھبرانا چاہیے کہ آپ کو کون کیا کہہ رہا ہے۔ اس پہ بہت علماء جو ہے برانگیختہ ہوتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا۔ کہنے دو، آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ فلانا یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، یہ نہیں، لوگوں کا بت نہیں ٹوٹتا۔ جب تک لوگوں کا بت نہیں ٹوٹے گا نا تو آپ کے اعمال خطرے میں پڑے رہیں گے۔ اس کا مطلب آپ لوگوں سے کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے تو نہیں عمل کر رہے۔ یہ بت کیسے ٹوٹ سکتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی نظر میں عزت بنانا چھوڑ دیں۔ ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی نظر میں عزت چاہیے، بس یہ بت ٹوٹ جائے گا۔ کوئی عزت کرے بھی تو بیزاری ہو کہ کیوں کی، میں نے تو اللہ کی نظروں میں عزت بنانی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ کا خیال رکھتا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کر دیں گے یا آپ کی غیبتیں کریں گے تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ غیبتیں کریں گے تو ان کی نیکیاں ہمیں ملیں گی، اگر تعریف کر دیں گے تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں۔ عجب آ گیا، تکبر آ گیا یا کچھ آ گیا تو پھر اس لیے ولا یخافون لومۃ لائم، اس آیت نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ کسی ملامت والے کی ہم ملامت کا خوف نہیں کھاتے، کرتا رہے جس نے جو کرنا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بت توڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، جو مرضی کہتے رہے، فقض ما انت قاض، کر لو جو کچھ ہوتا ہے، بس ہمیں تو یہی ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ اللہ کی نظروں میں عزت بن گئی، بس کام بن گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت ابو العباس ابن شری یہ بھی اپنے وقت کے بڑے فقیہ تھے، قاضی تھے، بلکہ قاضی القضاۃ تھے۔ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مگر ان کی باتیں اتنی پرشکوہ ہیں کہ یہ شان کسی باطل کلام کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ مشائخ کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ علامہ جرجانی اور صحبت تھے شیخ حضرت علامہ سید محمد شریف جرجانی کی بیعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ علاء الدین عطار سے تھی۔ یہ خواجہ علاء الدین عطار پتہ کون ہے؟ ایک خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کے خلیفہ ہیں، اور ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے جانشین بھی ہیں۔ تو یہ علامہ شریف جرجانی جو بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ حضرت فرماتے ہیں، انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ شرح میت عمل انہوں نے لکھی ہے، اور کیا لکھا؟ اور بھی لکھی ہیں، نحو اور دوسری علوم پر بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ سب بڑے مشہور ہیں علامہ شریف جرجانی۔ وہ فرماتے ہیں واللہ ما عرفت الحق سبحانہ وتعالی ما لم اصل فی خدمت العطار، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے حق سبحانہ وتعالی کو نہ پہچانا جب تک کہ میں شیخ عطار کی خدمت اور صحبت میں حاضر نہ ہوں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، یہ خبیرہ تھے۔ وہ نہیں یار، تو کتنے پھردا، وہ تاری ادھر کراچی میں پیدا ہوا، اگر اس کے تماشے دیکھنے ہیں تو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو اپنی چادر کو سنبھالنے کا زیادہ فکر ہے دل کی بجائے۔
دیکھنا چاہیے سب کو. عجیب ہو یار, کس جہان میں پھر رہے ہیں. وہ جو ہے نا ان کا ہری پگڑی والوں کا مولانا الیاس اتاری کہاری, کدھر کا کدھر ملا دیا آپ نے. ارد گرد آنکھیں کھول کے پھر چلنا چاہیے نا, دیکھنا چاہیے ارد گرد کے لوگوں کو, پتہ ہونا چاہیے ہمیں. یہ کوئی 700-800 سال پرانے ہیں, وہ ابھی حاضر ہے, حاضر سروس ہے, زندہ ہیں. اگر ان کے تماشے دیکھنے ہیں تو وہ کون سا چینل ہے ان کا, مدنی چینل پہ دیکھ لیں. ایسے ایسے تماشے آپ کو ملیں گے کہ ڈراموں میں بھی ایسے نہیں ملیں گے. دیکھیں کبھی. اللہ اکبر کبیرہ. شرک اور بدعت اتنی خوفناک چیز ہے نا کہ بہت, حضور نے بہت مذمت کی اس کی. اب جو شرک اور بدعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل نہیں ہوا, ابھی دین ہم کامل کر رہے ہیں. جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ نئی نئی ہے جی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا, شرک اور بدعت بڑی چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی اور بڑی اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں, لیکن ہوتے 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 اب جب ہم نے دیکھا یہ شروع ہوئی تھی نا عید میلاد, تو یہ فجر کی نماز پڑھ کے سارے بندے ہاتھ میں تسبیحاں لے کے گلیوں کا ایک چکر لگاتے تھے, ذکر ہو رہا ہے اور چل رہے ہیں. پھر بڑھتے بڑھتی جی نعتیں شروع ہو گئی گلیوں میں, پھر چوک بلاک ہو گئے. اب جو ہے بینڈ باجے پہ نعتیں چل رہی ہیں اور ادھر عشاء کی اذان ہو رہی ہے, کوئی سنتا نہیں, نہ اذان کا جواب دیتا ہے, نہ نماز پڑھنے جاتا. ہاں جی. تو فرمایا یہ بدعت ایسے شروع ہوتی کہ کسی خاندان میں یہ رواج تھا, ہمارے حضرت نے واقعہ سنا کہ ٹوتھ پک رکھتے تھے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے, سنت ہے. ایک دو نسلیں بعد انہوں نے کہا یہ بکھر جاتے ہیں, کچھ تھوڑا سرکنڈا ایک رکھ لیا کانا, اس کو آگے سے منہ بنا دیا تیز سا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بار اگلی 2-3 نسلیں بعد انہوں نے کہا یہ تو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے جیسے میرا ڈنڈا ہے نا آگے اتنا بڑا رکھنا شروع کر دیا, آگے سے باریک ہے. آپ پوچھا بھائی یہ کیوں رکھتے, کہا جی بس ہمارے خاندان میں ڈنڈا رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے. وہ ٹوتھ پک سے یہ ڈنڈا بن گیا. ایسے بدعت بنتی کہ شروع میں بڑی اچھی نیت سے شروع کی اور بعد والوں میں نے کچھ کا کچھ بنا دیا اس کا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں بدعت ہر جگہ مختلف ہوگی, سنت ہر جگہ ایک جیسی ہوگی. اب مختلف ملکوں میں عید میلاد بناتے ہیں, کوئی کیسے منا رہے ہیں, کوئی کیسے منا رہے ہیں, کوئی کیسے منا رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں ہی اس کی کئی حالتیں من مرضی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, یہ عید بالکل فٹ ہوتی ہے کہ نمازیں ضائع اور خواہشات کی پیروی. تو یہ بہت ڈرنا چاہیے اس سے. شرک اور بدعت بڑی خطرناک چیز ہے. قیامت والے دن جو عاشق بنے ہوئے ہیں نا ان کو حضور کے پاس لائیں گے, ان کو شو لے جاؤ ان کو میرے پاس سے دور, انہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی شرک اور ہر قسم کی ظاہری باطنی بدعت سے بچائے. حضرت امام ربانی مجد اللہ علیہ نے بہت زیادہ بدعت کے اوپر لکھا ہے اور فرمایا جس چیز میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے, سنت ہے یا بدعت ہے, حضرت فرماتے ہیں اس اختلاف کی وجہ سے اس سنت کو بھی چھوڑ دو. یہاں تک لکھا ہے کہ جس سنت میں اختلاف ہے نا اس سنت کو چھوڑ دو, کیا پتہ بدعت ہے یا سنت ہے. اس لیے خالص چیز
الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، اللہ خالص دین قبول کرتا ہے، شرک اور بدعت والا دین قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی ایسا ہی ہمارے حضرت کے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے پاس آیا کہ جی وہ 11ویں شریف اور 40واں شریف، یعنی جو چیز ہے اس کے ساتھ شریف لگا دو تو بس، موبائل شریف، تاکہ اس کی بھی ہر چیز جائز ہو جائے، فلم شریف، ٹی وی شریف، تو بس شریف لگاتے جاؤ وہ شریف بنتی جائے گی۔ ایسے نہیں شریف بنتی بھائی۔ تو شرک اور شرک بدعت ہے۔ تو وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی حضرت 11ویں شریف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت نے کہا یہ تو ایک نئی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کہا نہیں، حضور کے زمانے میں تو ایسے ختم پڑھتے ہوئے صحابہ کوئی دیکھا ختم پڑھنے کسی کے گھر جاتا؟ تو اس نے کہا کیا حرج ہے، کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، کھانے پہ ہی ہم وہ کرتے ہیں۔ تو کہا یہ ایک دین میں زیادتی تو ہے نا، کہ اس کو تم مخصوص کرتے ہو کہ فلاں وقت فلاں دن ہونی ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہ ایک تم زیادتی کر رہے ہو، اپنی من مرضی سے ایک چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض کر رہے ہو، ضروری قرار دے رہے ہو۔ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام کہا عبد الکریم۔ تو کہا میں معروف مشہور کروں گا تیرے خاندان میں، عبد الرحیم پاگل۔ کہا نہیں جی نہیں، ایسا نہ کریں۔ تو کہا آپ کے نام کے ساتھ پاگل لگا دیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا آپ جو سنت کے ساتھ بدعت کو لگا رہے ہیں تو نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ پھر اس کو بات سمجھ آئی، نہیں تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے کہہ کے اس کو جائز بنا لیتے ہیں۔ بھئی حرج تو ہے کہ قرآن سنت کی اتنی چیزیں ہیں اس پر نہیں ہم سے عمل ہو رہا۔ اور پھر حضرت امام ربانی نے فرمایا جو کوئی قوم اپنی زندگی میں بدعت کو لے کے آئے گی، اللہ اس کی زندگی میں سے ایک سنت کو نکال دے، اور پھر دوبارہ آنا اس سنت کا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بدعت اتنی خطرناک ہے۔ آگے حضرت شیخ سعدی اور صحبت۔ حضرت شیخ سعدی جن کی گلستان بوستان حکمت بری باتوں سے بھری ہوئی ہے، اور گلستان تو نصاب میں بھی داخل، علماء صلاح برابر ان کتابوں سے استفادہ کرتے آئے ہیں۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ مجھے ابھی تک بچپن کا وہ واقعہ نہیں بھولا جب میرے والد محترم اپنے ساتھ مجھے بھی میلہ دکھانے لے گئے۔ اتفاقاً لوگوں کے بے پناہ ہجوم میں ان سے بچھڑ گیا۔ اسی حالت میں زور زور سے رونے لگا۔ والد محترم بھی پریشانی کے عالم میں تلاش کرنے آ پہنچے اور میرا کان کھینچ کر کہا، گستاخ، تجھے میں نے کہا تھا کہ میرا دامن نہ چھوڑنا، مگر تو نے پرواہ نہ کی۔ بچپن کا یہ واقعہ میری ساری زندگی میں رہنمائی کرتا رہا کہ جو بزرگوں کا دامن چھوڑتا ہے وہ دنیا کے میلوں میں بھٹک کر رہ جاتا ہے۔ حضرت نے قصے کہانیوں سے بہت خوبصورت نتائج نکالے۔ گلستان بوستان پہلے نصاب میں ہوتی تھی، اب یہ بھی نکال دی۔ کوئی عقل سمجھ کی باتیں بندوں کو سمجھ آ جاتی تھی، اب یہ کورس میں ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ پڑھی کسی نے؟ اچھا، پوری؟ تو کس سال میں؟ متوسطہ میں؟ عامہ سے تو نہیں ہے نا؟ ہے؟ ہاں عامہ سے پہلے ہے، اور عامہ سے پہلے تو کوئی کرتا ہے نا۔ اصل تو عامہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تو متوسطہ کوئی کرے گا۔ اب آپ کو فارسی آتی ہے تو کیا پڑھی؟ ان کے حساب سے جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو پڑھائی جاتی ہے۔ نہیں تو بچپن میں بھی پڑھی ہوئی چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ فارسی آتی؟ رٹائی وہ تو رٹو توتے بن گیا۔ کیوں جی عمر علی آپ کو آتی؟ تو پھر کیا پڑھی یار آپ نے؟ میں نے بھی پڑھی ہے، 6 سے 8ویں تک پڑھی ہے، لیکن مجھے سمجھ آتی ہے۔ میں علامہ اقبال کے فارسی کے، مولانا روم کے شعر یاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے پڑھ کے بھلا دی؟ امتحان کے لیے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ امتحان کے بعد اللہ حافظ۔ یار
یہ نئی اصطلاح ایجاد ہوئی ہے کہ بس پیپر دیا تو ختم. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید اور صحبت. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب جامع کمالات بنایا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. یہ دونوں ایک زمانے کے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نور فراست دیا ہے, نور باطن دیا ہے کہ میں کشف کی نظر سے پورے جہاں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے عام بندہ ہتھیلی پر پڑے ہوئے گندم کے دانوں کو دیکھتا ہے. اور فرمایا کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا جانے جانا شہید جیسا کامل ولی اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضرت شاہ صاحب کی گواہی ہے. اور یہ خواجہ نور محمد بادایونی کی صحبت میں رہے. ان کے شیخ انتہائی اعلیٰ درجے کی روحانیت تھی. خواجہ نور محمد بادایونی کیا کہنے ان کی, پوری رات مراقبے میں, حتیٰ کہ یہ گردن کی ہڈی اوپر ابھر کے آ گئی, اتنا مراقبہ کیا. حضرت عبداللہ دہلوی اور صحبت. حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ تھے حضرت عبداللہ دہلوی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے انہیں 13ویں صدی کا مجدد فرمایا. اس کی اپنی تفصیلات ہیں. حضرت عبداللہ دہلوی کے خلیفہ تھے مولانا خالد رومی. مولانا خالد رومی سے بہت سارے علماء نے فیض پایا, جن میں 2 عالم بڑے نمایاں. ایک علامہ ابن عابدین شامی, جن کو علامہ شامی کہتے ہیں, بلکہ علامہ شامی نے اپنے شیخ کے اخلاق و کمالات کے بارے میں مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے. علامہ شامی بھی نقشبندی ہیں. اور دوسرے ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا علامہ سید محمود آلوسی, جنہوں نے روح المعانی تفسیر لکھی. یہ بھی نقشبندی تھے. اب بتائیے ایسے بڑے بڑے محدثین ان حضرات کی صحبت میں آ کر نسبت احسان حاصل کرتے تھے. سمجھ آ گیا. اور آج کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ بھئی جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بھئی قرآن میں لکھی ہے چیز, حدیث میں لکھی ہے, مشائخ کے ملفوظات میں لکھی ہے, وہ آپ پڑھتے نہیں. اخباریں پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, تو وہاں تو یہ نہیں ملیں گی قرآن حدیث کی باتیں. کہاں لکھا ہے؟ بھئی جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے ہی نہیں. سید شاہ اسماعیل شہید اور صحبت. سید اسماعیل شہید جیسے بڑے عالم متقی بزرگ اور شیخ الاسلام مولانا عبدالحی جیسے بزرگ, یہ دونوں حضرات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. سید احمد شہید شاہ عبدالعزیز کے خلیفہ تھے. علم ظاہری پڑھنے کے لیے گئے تو ایک دن دیکھا کہ کتاب کے صفحے بالکل صاف ہیں. اپنے شیخ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اب تمہیں علوم باطن بھی عطا فرمائیں گے اور تم سے دین کا کام بھی لیں گے. تحریک مجاہدین کے روح رواں تھے. حجت الاسلام اور صحبت. حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں 15 برس کی عمر میں والد بزرگوار سے بیعت کر کے اشغال صوفیہ خصوصاً مشائخ نقشبندیہ کے اشغال میں مصروف ہو گیا اور ان کی توجہ و تلقین سے بہرہ مند ہوتے ہوئے ان کے آداب طریقت کی تعلیم حاصل کر کے اور خرقہ صوفیہ حاصل کر کے اپنے روحانی سلسلہ کو درست کر لیا. کہ شاہ ولی اللہ اپنے والد سے بیعت ہو کے ان کے خلیفہ. بہقی زمان اور صحبت. بہقی زمان حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے محدث و مفسر کا روحانی اور اصلاحی و تربیت کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت شیخ مرزا مظہر جانے جانا شہید سے تھا. اس لیے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہر ہی رکھا. مرزا مظہر جانے جانا, مظہر سے مظہر ہی بنایا. علم کے آفتاب و مہتاب اور صحبت. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نونوتوی اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اگرچہ علم کے آفتاب و مہتاب تھے, تاہم آپ کا روحانی اصلاحی تربیتی تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے تھا, جبکہ حضرت حاجی صاحب صرف کافیہ تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے. تو ان سے نسبت احسان لی, کیونکہ پہلے حضرت حاجی صاحب نے نقشبندی نسبت حاصل کی, عمر چھوٹی تھی, تو پھر چشتی سلسلے میں داخل ہو کے چشتی سلسلے کی نسبت حاصل کی. پہلے انہوں نے نقشبندی نسبت حاصل کی. اب دیکھ لو اتنے بڑے بڑے لوگ بیعت ہو رہے ہیں اور ہمارے طلباء لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں. اسی لیے پھر ان کا علم کا ان کو خود نہیں فائدہ ہوتا, دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی اور صحبت.
حضرت مولانا عبداللہ بیلوی ہمارے حضرت سید فضل علی قریشی کے خلیفہ تھے، بہت اونچے مقام کے بزرگ گزرے اور ان کا درس تفسیر بڑا معروف تھا۔ رمضان المبارک میں سینکڑوں علماء جو اپنے اپنے مدارس میں تفسیر پڑھاتے تھے وہ ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء میں اتنا کام لیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دورہ حدیث محدث اعظم حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سے کیا۔ جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا لی تو اس کے بعد طلباء کو مخاطب کر کے فرمایا جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے تب تک تم روح علم سے محروم رہو گے۔ روح علم کی روح نہیں آئے گی آپ کے اندر، جتنی دفعہ مرضی بخاری کو ختم کر لو۔ علم تا سکھیا علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ اندر یہ محبت و معرفت نہیں پیدا ہوتی، محبت و معرفت پھر مشائخ پیدا کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور صحبت، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی انہوں سیرت النبی کتاب لکھ دی ہے اور عرض القرآن ان کی ایک کتاب ہے زبردست قرآن کے بارے میں ہے۔ اسی طرح خطبات مدراس ان کی کتاب ایک بڑی عجیب و غریب کتابیں لکھی۔ حضرت سید سلیمان ندوی حضرت اقدس تھانوی کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ عربیت کے ایسے ماہر ہیں، زبان پر آپ کو اتنا عبور حاصل ہے، تو آپ نے کیوں کسی کی بیعت کر لی؟ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا۔ اتنے بڑے علامہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک نکتہ کی عجیب بات فرماتے تھے اور طلباء کے لیے واقعی علمی بات فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ایک دعا منگوائی کہ جس میں اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل الذی یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، مشائخ کی محبت، اور جو اعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں میں ان کا بھی سوال کرتا ہوں۔ یعنی اعمال کی محبت بعد میں مانگی اور مشائخ کی محبت پہلے مانگی۔ آپ فرماتے ہیں اہل اللہ کی محبت پہلے، اعمال کی محبت کی دعا بعد میں کرائی گئی۔ فرماتے تھے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت اور محبت اولیاء سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملا کرتی ہے، اس لیے انہوں نے شعر کہا ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ اب اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں، آپ ان طلباء علماء کو یہ ثبوت دیں جو منکرین میں سے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے یا اس کی ضرورت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ فقیہ اثر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی خصوصاً آپ کو چاہیے جو لوگ بالکل ہی منکر ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم مماتی ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو ان کو سمجھاؤ یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے حقیقت کی طرف لے کے آؤ، ہیں تو ہمارے ہی نا، تو ان کو سمجھائیں، بتائیں، یہ چیز پڑھائیں، فوٹو سٹیٹس کر کے دکھا دیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس نے دینی تعلیم و تربیت اخلاق کی ابتدا کتب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہوئی اور پہلی بیعت کا شرف بھی حضرت گنگوہی سے ہی ہوا۔ حضرت گنگوہی کے فیض صحبت اور پھر بعد میں شیخ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی تعلیم و تربیت نے مولانا الیاس صاحب کو شریعت و طریقت کا جامع اور ظاہر باطن کا مصلح اور مربی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں شیوخ اور مربیوں کے فیوضات کو مولانا مرحوم کے ذریعے عالم اسلام کے بڑے حصے میں پہنچایا۔ تبلیغی جماعت کی کاوشیں اور کوششیں برابر ہوئیں اور لاکھوں مسلمانوں کے اس جماعت کے ذریعے اپنی اصلاح کے مواقع میسر ہوئے۔ یہ تمام تر ان کے شیوخ اور مربیوں کا ہی فیض ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں نا۔ فقیہ الاثر حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی کی تحریر سے واضح ہوا کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح و تربیت اور باطن کو روشن کرنے کی طرف پہلے توجہ فرمائی، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، اسی لیے انہیں عروج نصیب ہوا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں جتنا کثرت سے ذکر کرنے والے حضرت مولانا الیاس تھے، اتنا کثرت سے ذکر کرنے والا اکابر میں کوئی نہیں تھا۔ اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے دعوت کا کام ان پر کھولا گیا۔ آج دیکھیے کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام علماء و اکابرین
نے امت اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ اب بتاؤ، برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث اور صحبت۔ برکت الاثر حضرت مولانا ذکری اپنے والد کے ماجد کے انتقال کے بعد اپنے پیر و مرشد شیخ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی طویل صحبت پائی۔ شیخ کے فیض صحبت نے آپ کو کندن بنا دیا، اور آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آج فضائل اعمال اور آپ کی کتابوں کا فیض پوری عالم میں جاری ہے۔ آپ کے خلفۂ کرام اور شاگردوں کے ذریعے بھی آپ کا فیض مختلف جگہوں تک پہنچ رہا ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ حضرت کی ایک کتاب ہے الاعتدال، وہ بڑی زبردست ہے کہ کیسے بندے نے اعتدال والی زندگی گزاری۔ ہم تو فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا، حضرت نے بخاری شریف اور ابو داؤد شریف اور بہت سی کتابوں کی شرحیں لکھی، تو اس میں مجھے الاعتدال بہت پسند ہے، اس میں علوم و معارف کے دریا بہا دیا۔ مفکر اسلام اور صحبت شیخ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کا روحانی تعلق حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سے تھا، ان سے روحانی فیض پایا، تاہم آپ نے دو عظیم روحانی شخصیات کی صحبت سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری اور دوسرے شخصیت حضرت مولانا الیاس کی صحبت کے بعد آپ پر کیا اثرات پڑے اور کیا محسوس کیا، خود حضرت سید صاحب کی زبانی سنی۔ میری زندگی وہ بڑا مبارک دن اور بڑی سعید گھڑی تھی کہ جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری امیر انجمن خدام الدین لاہور سے نیاز حاصل ہوا۔ میری زندگی کے دو بڑے موڑ ہیں جہاں سے زندگی کا نیا راستہ، جہاں تک خیال ہے بہتر اور مبارک راستہ اختیار کیا۔ پہلا موڑ اس وقت پیش آیا جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے تعلق ہوا، دوسرا موڑ اس وقت پیش آیا جب خدا نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا۔ ادب و تاریخ اور تصنیف و تالیف کے سوا کوئی ذوق اور رجحان اپنے اندر نہ پاتا تھا۔ خدا شناسی اور خدا رسی، راہ یابی اور راست روی تو بڑی چیزیں ہیں کہ میرے اندر بس لکھنے لکھانے کا شوق تھا، مشائخ کی صحبت کا شوق نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی صحبت میں کم سے کم خدا طلبی کا ذوق، خدا کے نام کی حلاوت اور مردان خدا کی محبت، اپنی کمی اور اصلاح و تکمیل کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا، اور ہم عامیوں کے لیے یہی بڑی دولت اور نعمت ہے، بلکہ حقیقت شناسوں کے لیے یہی اصل دولت ہے کہ اللہ کی محبت کا شعور اور احساس پیدا ہو جائے۔ فقیہ الاثر و صحبت۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خود شیخ کامل ہونے کے باوجود بڑی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے دونوں فرزندوں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی اور حضرت شیخ الاثر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتوں کو ایک غیر عالم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی سے بیعت کرایا، تاکہ علم کا لطیف اور غیر محسوس عجب و تکبر اندر سے نکل جائے۔ اتنے بڑے عالم کو کیا ضرورت تھی؟ دونوں بھائیوں نے حضرت عارفی کی خوب صحبت اٹھائی۔ حضرت عارفی نے شروع میں دونوں بھائیوں کو بیانات کرنے سے بھی منع کر دیا تاکہ ذکر کا خوب رنگ چڑھ جائے، بعد میں بیانات کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ دونوں حضرات کو حضرت عارفی سے نسبت احسان حاصل ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو علماء دورہ حدیث کر کے نئے فارغ ہوتے ہیں، کیا انہیں نسبت احسان کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، اور بالکل ضرورت ہے۔ اس لیے انہیں بھی نسبت احسان کے حصول کے لیے کسی نہ کسی شیخ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اپنا اصلاحی و تربیتی تعلق کسی شیخ سے رکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ نفس اور شیطان کی مکاریوں اور جدید دور کے فتنوں سے حفاظت بہت مشکل ہے۔ اللہ والوں کی صحبت انسان کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح فاضلات عالمات بھی بیعت ہو کے پردے کے ساتھ اپنے مشائخ سے کوئی دل کی بیماریوں کی اصلاح کروا سکتی ہیں۔ بغض ہے، حسد ہے، عجب ہے، تکبر ہے، دنیا کی محبت ہے، کپڑوں کی، جوتوں کی محبت، یہ سارا گند بلا اندر سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو ان عورتوں کے لیے آسان یہ ہے کہ وہ اپنے مشائخ کی کتابیں پڑھیں ادب، محبت، اطاعت کی نیت سے، تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیخ الاثر محبوب العلماء و صلحاء اور صحبت۔ شیخ الاثر محبوب العلماء و صلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی، جن کی برکت سے اللہ رب العزت نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں اصلاحی انقلاب برپا کر دیے۔ علماء کرام سے لے کر طلباء تک، شیوخ سے لے کر عوام تک، دنیاوی تعلیم یافتہ طبقے سے لے کر دینی تعلیم سے آراستہ سب ہی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ فیض دور دور تک ایسے ہی نہیں پھیل گیا، بلکہ آپ نے عاشق قرآن حضرت مولانا پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی سے تربیت پائی، اور اس سے پہلے فقیہ النفس سید
زوار حسین شاہ صاحب کی 10 سال صحبت اٹھائی، اور دونوں شیوخ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اجازت و خلافت سے نوازا۔ سلسلہ سالار سلسلہ ولایت سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم المرتبہ شیخ سید عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، مشائخ ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں اور راہ خدا دکھلانے والے ہیں، اسی دروازے سے بارگاہ الہی میں داخلہ ملتا ہے، شاذ و نادر ہی کوئی اس سے مستثنا ہو، ورنہ ہر مسلمان کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس گواہی پر ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حریص بنا دے صحبت کا، اور ہمیں محبت ادب اطاعت کے ساتھ صحیح صحبت کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے قرآن انقلابی کتاب۔ اچھا، انسانی ہوس کی نفسیات، یہ پڑھنا ہے۔ انسان مختلف قسم کی ہوس کا شکار ہے۔ مرد کثرت شہوت کی ہوس کا شکار ہے کہ ایک شادی، دوسری، تیسری، چوتھی، ایک شادی ہوگی باقیوں کی پلاننگ جاری رہتی ہے، تو خوش قسمت ہے جن کی 4 ہو جاتی، کیونکہ عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب 4 شادیاں کرو تاکہ کوئی عورتیں گھر میں نہ بیٹھی رہ جائیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف بھی ہو اور ان کے حقوق بھی ہم ادا کرنے والے ہوں۔ اس لیے نیند آ رہی ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، اگر ہو جائے نا تو دیکھ جن کی ہو گئی ہے تو وہ کئی دن غیر حاضریاں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بچہ بیمار، کوئی بیوی بیمار تو کوئی کون بیمار۔ اس لیے اگر نیند نہ ختم ہوئی نا تو تیری شادی کر دینی ہے۔ پھر دیکھیں راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اب یہ کیا کریں پھر؟ تنگ آمد بے جنگ آمد۔ پھر یہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات ہمیں سنائی کہ منگنی ہوئی تو بندہ خیالوں کی دنیا میں گم رہتا ہے، پھر شادی، نکاح اور شادی ہوئی تو پھر بندہ رشتہ داروں سے ذرا دور دور رہتا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب بچہ ہو گیا ایک تو پھر اپنے آپ سے بھی گیا، اپنا بھی خیال نہیں رکھتا کیونکہ ماں باپ بچہ کا خیال رکھتے، اور اگر 4-5 خیال ہو جائیں تو پھر آخرت کا بھی خیال، بندہ آخرت کی بھی فکر نہیں کرتا، بچوں کے پیچھے لگا رہتا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ بن جاتا۔ تو بھائی فتنے سے محفوظ رہیں، آخرت کی فکر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم یہ تو دعا کریں گے کہ شادی ہو جائے، لیکن یہ دعا نہیں کر سکے کہ آخرت تباہ ہو جائے۔ آخرت پہ سوتے بازی نہیں کر سکتے۔ تو عورتیں ٹیپ ٹاپ اور بناؤ سنگار کی ہوس کا شکار ہیں۔ بڑی متقی سے متقی عورت بھی سرخی پاؤڈر لگائے بغیر نہیں ان کا گزارا۔ اچھا بھئی نماز ہونے والی ہے، نہ لگو، اچھا جی اتار لیں گے، ایک دفعہ لگانی ضرور ہے۔ حالانکہ یہ سرخی کے اندر سور کی چربی بھی ڈالی ہے انہوں نے، تو ذرا اس کی نا تہ چڑھ جائے اور وضو صحیح نہ ہو۔ جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ لمبا سجدہ کرنے سے بندہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو یہ سجدے میں ہی پڑی رہے، لیکن لمبا سجدہ کرتی نہیں، ایک ٹھوکر مار کے تو بس ختم۔ اس لیے عورتوں کو لمبے سجدے، تہجد پڑھنی چاہیے، سرخی پاؤڈر کی پھر کوئی ضرورت نہیں۔ نوجوان مال پیسے کی ہوس کا شکار ہیں کہ ہائے مال پیسہ ملے تو بس عیاشی کریں۔ یہ ہونگڑے کون مار رہا ہے؟ جیسے بڈھا ہونگ رہا ہوتا ہے نا،
اچھا، نوجوان مال پیسے کی ہوس کا شکار ہیں، اور بچے کھانے پینے اور کھیل کود کی ہوس کا شکار ہیں۔ حکمران وی آئی پی کلچر کی ہوس کے شکار ہیں۔ وہ کشمیر کا ایک وزیر اعظم تھا، اس سے پوچھا کہ تو وزیر اعظم بنا تو تمہیں کس چیز کا مزہ آتا ہے؟ کہا جب اتنی گاڑیاں چلتی ہیں اور آگے ہوٹر والی گاڑی چلتی ہے تو ہوٹر کی جب آواز آتی ہے تو مجھے نشہ چڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ نہیں۔ تو حکمران وی آئی پی کلچر کی ہوس کے شکار ہیں کہ ہماری وی آئی پی ہونا چاہیے۔ ہم وی آئی پی کس چیز کا مخفف ہے؟ ویری امپورٹنٹ پرسن۔ ہاں، ویری امپورٹنٹ پرسن۔ اور بیوروکریسی عہدوں کی ہوس کا شکار ہے کہ جی ہم ہیں جی 18واں گریڈ، 9واں گریڈ، 20واں گریڈ، 22واں گریڈ تک سیکٹری ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ہوس کی نفسیات سے بچنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی۔ ایک بات پہ جنت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، جو بندہ نفس کے لالے سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کیسے طریقے سے ہوس آتی ہے۔ برقع اتار دو، جوان بن کے بیٹھا کرو۔ میں نے چادر کا نام سستی غفلت رکھا ہے۔ جو چادریں اوپر لیتا ہے نا بس وہ سستی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ نا غیر شعوری طور پر کبھی چادر کو ادھر کو کرتا ہے، کبھی ادھر کو کرتا ہے، کبھی جیسے عورتیں نا بکل مارتی، چلے وہ تو نرم و نازک ہوتی ہیں، تو ہمیں نہیں یہ لینا، کوئی جیکٹ شیکٹ پہن کے آئے، سمجھ رہی؟ ہاں، ہمارے بڑے حضرت نے ہمارے حضرت کو کہا چھوڑو اس کو کوئی جیکٹ پہنا کرو، کیونکہ مرد تو مجاہد ہوتے ہیں، تو مجاہدوں کی طرح رہنا چاہیے۔ تو بھائی اندر باہر کی صفائی کرنی ہے آپ لوگوں کی، باہر کی بھی اور اندر کی بھی صفائی، تو باہر کی تو بھائی کرنے دو نا۔ علامہ اقبال نے بھی انسان کی ہوس کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تمام لڑائی جھگڑے اختلاف اور نفرت و بغض کی وجہ بے جا ہوس و لالچ ہے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، کہ دین اور دنیا میں جدائی کر دی عیسائیوں نے، کہ جی ملک حکومت یعنی وطن کی، اسٹیٹ وطن کی کوئی مذہب نہیں ہوگا، سیکولر، سب عیسائی ملکوں میں یہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں مذہب علیحدہ چیز ہے، حکومت علیحدہ چیز ہے۔ تو ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیر، ہوس ہی ہوس رہ جائے گی پھر، اور ایسے ہی ہوا ہے سب۔ یعنی بہت سے ملکوں نے اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، انڈیا، مختلف ملکوں، بلکہ جو مذہب کا نام لینا چاہتے وہ بھی نہیں لیتے، اتنی نفرت بٹھا دی، نعوذ باللہ۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ یہ یقین کریں علامہ اقبال زندہ ہوتے نا تو پھر اور ہی کچھ ہونی تھی، وہ ہوتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ ہم نے ملک اس لیے بنوایا کہ قرآن کا نام لینا، نبی کا نام لینا اور نیکی کا نام لینا لوگ مشکل بنا دیں گے۔ اب ان کی 3 شادیاں تھیں، پتہ آپ لوگوں کو؟ پتہ کچھ؟ یار غار میں رہے ہو۔ علامہ اقبال کی 3 شادیاں تھیں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ وہ اس طرح کہ جب انہوں نے 10ویں کا امتحان دیا تو ایک تو وہ خاندانی طور پہ وہیں والدین نے جلدی شادی کر دی کہ ادھر ادھر گناہوں سے بندہ بچ جائے، یہ ہونا چاہیے، شروع میں شادی کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ذرا ان بن ہو گئی،
وہ مزاج اس کے ساتھ نہیں ملا. تو حضرت پھر باہر چلے گئے ڈگریاں لینے. جب آئے تو پھر اس کو طلاق دے دی, کیونکہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا. پھر حضرت نے رشتے کی کہیں بات چلائی تو ایک جگہ بات یعنی پکی ہونے کے قریب ہو گئی, تو وہ تھوڑا اس میں کسی نے شبہ ڈال دیا کہ یہ عورت ایسی ہے ویسی ہے, تو اس کی تحقیق ہو رہی. تو تیسری جگہ لدھیانے میں ایک بات چلی تو تیزی سے کام ہوا اور شادی ہو گئی. تو وہ کر لی. اب دوسری بیوی نے خط لکھا ان کو کہ دیکھو تمہارے دل میں کسی نے شبہ ڈال دیا تھا میرے متعلق, وہ آپ نے تحقیق کر کے پتہ چل گیا کہ میں کوئی ایسی ویسی نہیں, نیک پاک عورت ہوں. اب میں ایسی بیٹھی رہوں گی, قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑوں. انہوں نے کہا اچھا تو بھی آ جا. اس سے بھی کر لی. تو وہ جو تیسری ہوئی تھی نا, وہ تو بچے کی پیدائش میں فوت ہو گئی. تو یہ جو دوسری والی تھی یہ پھر ساتھ رہی, اور اس میں سے جاوید اقبال اور منیرہ 2 بچے ہوئے, ایک بیٹی ایک بیٹا. تو ان سے آگے نسل چلی. وہ جو پہلی والی اس میں سے بھی ایک بیٹا تھا آفتاب اقبال, وہ کراچی میں رہتا. اس طرح ان کا حدود اربع ہے. تو کیونکہ ہم تو پڑھتے رہے بہت سی چیزیں, تو پھر حالات زندگی بھی پڑھے, تو پھر تو ان کی تو ایک ایک چیزیں باہر لوگوں نے کتابیں لکھ دی. تو اس لیے لیکن وہ ساری زندگی وہ پہلی بیوی جس کو طلاق دی اس کو خرچہ دیتے رہے, ساری زندگی خرچہ دیتے رہے. انصاف سے کام لیا. تو اللہ تعالیٰ انصاف سے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آگے آداب والا آ جاؤ. یار آداب والا ختم ہی نہیں ہو رہا. کون سا نمبر ہے؟ 40 ہو گئے تھے ہیں؟ 40 ہو گئے تھے نا. 41 نمبر آداب طریقت. چھوٹا سا کتابچہ ہے آداب طریقت. صفحہ نمبر 10 ادب نمبر 41. سالک اور مرید کو چاہیے کہ شیخ کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے. وہ کیوں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. اس لیے کہ وہ سنت کی نیت سے سوتا ہے, دعا پڑھ کے سوتا ہوگا, دعا پڑھ کے جاگتا ہوگا. اس کی نیند بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے کہ میں ذکر فکر کر کے کام کر کر کے تھک گیا ہوں, اب تھوڑا آرام کر کے دوبارہ اٹھ کے زور شور سے کام کروں. تو اس کی اچھی اچھی نیتوں کی وجہ سے اس کی نیند آپ کے جاگنے سے بہتر ہے. آپ شاید عبادت کریں یا کچھ کریں, ساتھ ریا اور دکھاوے کی بھی نیت ہو. تو اس لیے فرمایا کہ سالک اور مرید کو چاہیے کہ شیخ کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے, تاکہ کسی طرح وہ اپنے شیخ کو حقیر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو بڑھیا نہ سمجھے کہ میں تو بہت آگے جا رہا ہوں. ادب نمبر 42. سالک اور مرید کو چاہیے کہ شیخ کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دے. وازواجہ امہاتہم, اس کی دلیل ہے کیونکہ وہ روحانی ماں ہے, تو اس لیے اس کا ادب اور احترام ہو اور ان کے ساتھ ایسے سلوک کرے جیسے ماں کے ساتھ سلوک کرتے. ادب نمبر 43. مرید کو چاہیے کہ شیخ کو اپنی طرف چل کر آنے کی تکلیف نہ دے. سید علی مرزعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج سے واپس آیا تو چاہا کہ شیخ میرے پاس تشریف لا کر مبارکباد دیں. جب ایسا نہ ہوا تو وہ شیخ سے بدظن ہوا, پس موت سے پہلے اس کے تمام کمالات سلب ہو گئے. اور آج کل یہ بڑی بیماری ہے, کوئی حج کر کے آئے تو جی آپ نے تو مجھے مبارکباد ہی نہیں دی. ہم کہتے ہیں دعا کرو تیرا حج قبول ہو جائے. میں نے اپنے حضرت کو ایک دفعہ فون کیا, حضرت حج سے واپس آئے, کہ حضرت بہت مبارک ہو آپ حج کر کے آئیں. حضرت نے آگے سے پتہ کیا کہا آپ دعا کریں کہ اللہ میرے حج کو قبول کر لے. یعنی جو
بڑے بڑے مشائخ ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ حج قبول ہو جائے، مبارکباد قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں ہمیں مبارکباد دو، تم نے مبارکباد لینے کے لیے حج کیا۔ جیسے ایک گاڑی میں بیٹھے جائیں، جب کراچی کو جاتے ہیں نا لوگ، پہلے تو بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، پھر بعد میں کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ بیٹھے، کچھ نوجوان بیٹھے، تو تعارف ہوا جی آپ کا کیا نام؟ انہوں نے کہا جی حاجی عبد الکریم۔ لوگوں کو ہوتا ہے نا نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں، ویسے بھی ووٹوں پہ کھڑے ہونے کے لیے الحاج فلانا فلانا، تو سارا حج کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حاجی عبد الکریم۔ دوسرے سے پوچھا آپ کا کیا نام؟ انہوں نے کہا نمازی عبد الحکیم۔ تو حاجی صاحب کو بڑی تپ چڑھی، اس نے کہا جی یہ تو کبھی نہیں سنا کہ نمازی عبد الحکیم۔ تو اس نے کہا بھائی آپ نے ایک حج کیا تو آپ حاجی عبد الکریم بن سکتے، میں روز 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو میں نمازی عبد الحکیم نہیں بن سکتا؟ تو اس بزرگ نے کہا تم دونوں کا حج اور نماز زیرو ہو گیا، یہ سب ریا دکھاوے کے لیے، نام لکھوانے کے لیے آپ نے حج کیا، نمازیں پڑھی، یہ حال ہے۔ تو بات تو اس کی ٹھیک تھی بھی تو ایک حج کیا تو حاجی عبد الکریم بن گیا، تو میں روز 5 نمازیں پڑھ کے اللہ کو ناراض کرتا ہوں۔ نیکی کر کے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب ریا دکھاوے کی نیکی ہوگی اس نیکی پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جو میرے لیے کرنی چاہیے تھی وہ تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے تمنائیں کہ جی میں عمرہ کر کے آیا ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں، اب مجھے مبارکباد دیں۔ اس کا مطلب تو نے مبارکبادی کے لیے حج کیا؟ یہ ریا کی باریک باتیں ہیں، یہ ریا کی باریک باتیں۔ ادب نمبر 44، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی اولاد اور اہل و عیال کی ضروریات کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ اگر اپنا تمام مال بھی خرچ کرنا پڑے تو یہ گمان کرے کہ میں نے شیخ کے سکھائے ہوئے ایک ادب کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور ادب سکھانا بھی پڑتا ہے، اور بندہ بہت مشکل ہے ادب سکھانا، کیونکہ آگے بندہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ سید ابو العباس سرسئی نے اپنے شیخ حضرت سید محمد حنفی پر 30,000 دینار خرچ کیے۔ لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ساری دنیا کے خزانے بھی اپنے شیخ پر نچھاور کر دوں تو بھی وہ اس ایک ادب کی قیمت نہیں رکھتے جس کو میں نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے۔ اتنے مجھے انہوں نے ادب سکھائے۔ ادب نمبر 45، مرید کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھے، جہاں تک ہو سکے نظریں جھکائے رکھیں، البتہ کبھی کبھی چہرے کو دیکھنے کی لذت لیتا رہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص نے اپنے شیخ کے چہرے پر ہمیشہ نظر رکھی تو اس نے اپنی گردن سے حیا کا پٹا نکال دیا۔ حضرت شیخ علی مرزئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مرید صاحب استقامت ہو اور شیخ کے چہرے کی طرف اکثر نگاہ رکھنے میں احانت لازم نہ آئے تو پھر کوئی نقصان نہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے، تو چہرے کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں چہرے کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے، اس سے رابطہ قلبی رہتا ہے۔ تو ادب نمبر 46، سید علی مرزئی فرماتے تھے مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے یا ہنر میں مشغول نہ ہو، یعنی اس سے مشورہ کر لے کہ میں کون سا آج کل وظیفہ کر رہا ہوں، کون سا کام کروں، تو وہ کوئی زید بغض نہیں رکھیں گے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، ورنہ آپ کا نفس اور شیطان آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروا لے گا۔ اس لیے اہم کاموں کو مشورے سے کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 47، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، شیخ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہو، رات ہو یا دن، ہر وقت حالت غیبت و حضور میں شیخ کے ادب کی رعایت کرے۔ سسی پیر سنگیڑ ستی متاں ہون ہوتنو لتاں، محبوبہ ٹانگیں سمیٹ کر سوئی کہ محبوب کی طرف پاؤں نہ ہوں، یعنی بلا وجہ نہ کرے، کبھی مجبوری میں ہو جائیں تو اس کا اتنی سختی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے نہ ایسا کریں۔ ادب نمبر 28،
48 مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی صریحاً یا اشارتاً اجازت کے بغیر اس زمانے کے کسی بھی بزرگ کی زیارت نہ کرے، اگرچہ وہ بزرگ اس کے شیخ کے بڑے دوستوں میں سے ہوں۔ اس سے دل جمی میں انتشار کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ کہ ہر شیخ کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، تو بیعت کی نیت سے یا اصلاح و تربیت کی نیت سے اس کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے تو بندہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو علم کے لیے جاتا آتا رہے، اپنے واردات بتانی، کیفیات بتانی، اور ایک شیخ کے وظیفے کے ساتھ پھر دوسرے شیخ کے وظیفے شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ویسے علم حاصل کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں، جیسے مختلف لوگوں سے بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اصلاح و تربیت کے لیے اور اپنی کیفیات نہیں بتانی چاہیے، وہ ایک ہی شیخ کے ساتھ تعلق رکھے۔ ہاں، وہ کہہ دے کہ آپ نے میرے سے تربیت حاصل کر لی ہے، پھر کسی اور شیخ سے کوئی اور سلسلے کی نسبت بھی حاصل کر سکتے۔ مثلا چشتی ہے، وہاں کامل ہو گیا تو پھر نقش بندی، سہر وردی، پھر قادری نسبت بھی حاصل کر سکتا۔ اب میں پہلے قادری سلسلے میں بیٹھ تھا، تو وہ شیخ فوت ہو گیا، پھر ہم نے ڈھونڈا کہ اب کہاں بیعت ہوں، تو پھر 8 سال شیخ ڈھونڈتے 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 پھر نقش بندیوں کے ہاں قسمت تھی، کیونکہ میرے والد بھی نقش بندی تھے، تو الحمدللہ وہ ہمیں پھر نقش بندیوں کے پاس آ کے سکون مل گیا۔ تو ادب نمبر 49، مرید کو چاہیے کہ شیخ کے کپڑے اور جوتا وغیرہ نہ پہنے، ان کے بستر پر نہ بیٹھے، ان کی تسبیح مصلی استعمال نہ کرے، ان کے خاص برتنوں میں کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے۔ اس طرح بے تکلفی بڑھ کر شوخی پر منتج ہو سکتی ہے، بندہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دے، اور پھر کیونکہ جب بندہ فری ہو جاتا ہے تو پھر بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر شیخ ان چیزوں کے استعمال کی خود اجازت دے دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ویسے آداب، جو شیخ سے نسبت والی چیزیں ان کا ادب کرے، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ نسبت والی چیزوں کا ادب کرے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہمارے خواجہ فضل علی قریشی کے گاؤں میں رہتے تھے، دیہات میں، تو کچھ سالکین بڑے حریص تھے، وہ حضرت کی بیری سے بیر توڑ توڑ کے کھانے لگے، تو حضرت نے پوچھا کہ بغیر اجازت کے کیوں کھا رہے ہیں؟ اجازت تو لینی چاہیے۔ کہا حضرت برکت کے لیے، تو فرمایا برکت میں پیر کا سارا گھر لوٹ کے لے جاؤ، اس کو کنگلا کر جاؤ کہ جی برکت کے لیے میں یہ اٹھا رہا ہوں، میں یہ اٹھا رہا ہوں۔ بھائی وہ مالک ہے، اس سے پوچھو تو صحیح۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ برکت میں پیر کو ہی لوٹ کے لے گئے؟ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز لینی ہو تو ان سے پوچھ لو، یا وہ آپ کو ہدیہ میں دے دے تو علیحدہ چیز، اس کو پھر محبت سے لیں۔ ادب نمبر 50، جب شیخ مرید کو اپنا جبہ، نالین، ٹوپی یا مسواک وغیرہ عطا کرے تو مرید کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان اشیاء کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرے، یعنی ان کو بیچ ڈالے اور پیسے کما لے۔ بعض اوقات ان چیزوں میں شیخ کا فیض شامل ہوتا ہے۔ واقعی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چادر لپیٹ کر دی، اور یہ نسیان کے مریض تھے، مگر اس کے بعد جو دیکھتے یا سنتے کبھی نہ بھولتے۔ حضرت جنید بغدادی نے حضرت شیخ شبلی کو مسواک عطا کی، لوگوں نے 1000 درہم کے بدلے میں خریدنا چاہیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ شیخ تقی الدین کو شیخ نے آبا عطا کی، لوگوں نے منہ مانگی قیمت پر خریدنا چاہیے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ فرماتے تھے کہ جب شیخ ایسی کوئی چیز عطا کرے تو اس کے ادب کا خیال رکھے، ان کپڑوں اور نالین وغیرہ کو پہن کر گناہ کا کام نہ کرے۔ قرآن سے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے قمیص بھیجا، تو یہ آنکھوں کو لگائیں تو کیا ہوا؟ پھر آنکھیں روشن ہوگی، کیونکہ ان کو محبت اتنی تھی کہ اس کی جو کیفیات تھی اس کرتے کے اندر تھی، جو ہی لگائیں تو حضرت کی آنکھیں روشن ہوگی۔ تو ایسے ہی اور ایک ثبوت ہے سورہ بقرہ میں کہ بقیت آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی بچی ہوئی چیزیں ایک صندوق کے اندر بند تھیں، اور وہ پھر فرشتے ہانک کے لے کے آئے تھے۔ یہ نشانی تھی کس بادشاہ کی؟ طالوت علیہ السلام کی۔ تو یہ
وہ قرآن کا ثبوت ہے کہ چیزوں میں برکات ہوتی ہے. ہم نے مشاہدہ کی کہ شیخ کی طرف سے جو چیز ملتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے, نسبت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی برکت والی چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں یہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں, ہو ہی نہیں رہی. اچھا یہ پڑھا تھا. اچھا محبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. باب نمبر 2. حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کے فرزند اجمل حضرت خواجہ محمد معصوم محبت شیخ کی ضرورت کے بارے میں اپنے مکتوب میں رقم تراز ہے. اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا سب سے افضل عبادت ہے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا تو نے میرے لیے کبھی کوئی عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عمل کیا, یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی, روزے رکھے, صدقہ اور تیرا ذکر کیا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ نماز تیرے لیے دلیل ہے, روزہ تیرے لیے ڈھال ہے, صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے, بس میرے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جو آپ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میرے دوستوں سے دوستی رکھی یا میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ عمل کیا ہے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت رکھنا, اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. اور یہ بہت اونچی عبادت ہے, چھوٹی عبادت نہیں ہے منع, بلکہ تکمیل ایمان کی بشارت ہے. جو بندہ یہ زندگی کا اصول بنا لے اس کا ایمان اللہ مکمل کر دیتے ہیں. من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے دشمنی رکھے, اللہ ہی کے لیے کچھ دے, اللہ ہی کے لیے روک لے, بس اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا. اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے. ہم نے تو زندگی بھر اسی کا تجربہ کیا بھئی, دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے, اپنی من مرضی سے اور کسی مفادات کے تحت نہیں ہوگی. تو اسی طرح آپ لوگوں سے بھی دوستی اللہ کی وجہ سے, محبت اللہ کی وجہ سے. تو یہ بھائی ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ میدان حشر میں بھی کام آئے گی. یہ ادھر اس دنیا کی بات نہیں, آگے بھی کام آئے گی. قرآن میں ثبوت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگ. تو آپ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کریں. وجعلنا للمتقین اماما. پھر دیکھیں میدان حشر میں بھی یہ دوستی کام آئے گی. بس اکابر صوفیہ کرام کی محبت کو سرمایہ جانے اور کام کا دار و مدار اسی پر جانے. مکتوبات معصومیہ. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی مجالس فقیر میں کسی کے سوال کے روحانیت میں محبت شیخ کیوں ضروری ہے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سوچیں جس شیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت جیسی نعمت حاصل ہوئی ہو, اس سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. مثلا اگر ایک درخت پر اللہ تعالیٰ تجلی ڈالے تو اس میں اور اس کے ارد گرد برکت ہو جاتی ہے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت کے لیے درخت پر تجلی ڈالی گئی. اسی طرح شیخ بھی تجلیات الہیہ کا مورد ہوتا ہے, اس پہ تجلیات آ رہی ہوتی ہیں. بھلا سوچیں اس میں کتنی برکت ہوگی. اللہ اکبر کبیر. اور اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے. مزید فرمایا فنا فی شیخ ہونے کے لیے اپنے شیخ کو دیکھیں کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, کیسے بولتا ہے, حتیٰ کہ ہر معاملے میں شیخ کو دیکھیں وہ کام کیسے کرتا ہے. اس سے فنا فی شیخ کا مرتبہ آسانی سے نصیب ہو جائے گا, کیونکہ شیخ سنت پر عمل کرتا ہے, اس لیے بندے کو اس کی برکت سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ کتابیں لا کے ان کو دو. قاری صاحب بغیر کتاب کے تو میں نہیں پڑھا سکتا, آج ہی لا دو ان کو. اور کتاب ہونی چاہیے بھائی, یہ نہیں کہ برکت کے لیے گھر رکھ لیں لے جا کے, ادھر ہونی چاہیے. اگر لانا لے جانا مشکل ہے تو ادھر ہی رکھ دو. ہے ایک دفعہ سب کو دی ہے. کیوں بھائی؟
کچھ کو دی ہوگی, کچھ کو نہیں. کس کس کو نہیں ملی؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 6, یہ سب تو نہیں ہے. چلے یار, مفت کی مل رہی ہے, وہ تو لے لو. اب یہ مہمان ہے ہمارے پاس, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, کہنا چاہیے. ان کی نوک پلک درست کر دیں. اور کسی نے لینی؟ موسیٰ آپ کے پاس ہے؟ دے دو موسیٰ کو. اور ان کو بھی دو, طاہر کو بھی. قاری صاحب, طاہر صاحب کو بھی دے. ساتھ بیٹھنے والے کے اوپر بھی چھینٹے تو پڑنے چاہیے نا. چلیں جی, آج کیا موضوع ہونا چاہیے؟ اچھا, ٹائم ہی کافی ہو گیا. نہیں ابھی تو کیا موضوع ہونا چاہیے؟ کیا کل جمعرات ہے؟ جی, تو مقابلہ تو ہمارا اگلے مہینے ہے نا. جمعرات کا اللہ, مقابلہ تو اگلی جمعرات کو نا. تو کیا ہونا چاہیے؟ بولو جلدی سے, کیا ہونا چاہیے موسیٰ؟ وہ تو میں فرماؤں گا, آپ لوگ بھی تو کوئی مشورہ دیں نا. کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں, نہیں, سزا کا ادب تو بہت کرتے ہیں آپ لوگ, بس بات نہیں مانتے, باقی سارا ادب کرتے ہیں. لیکن تصوف تو ہے سمع نہ واطع نا. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. میں نے تو ان 2 لفظوں پہ بڑا عمل کیا. تصوف نام ہی اس کا ہے, سمع نہ واطع. مسلمانی بھی اسی کا نام ہے, طالب علمی بھی اسی کا نام ہے. چلیں یار, ہمیں تو عشق و جنون سے محبت ہے. عشق و جنون کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے. قرآن سے عشق و جنون. پہلے عشق تھا, آج میں نے جنون بھی ساتھ شامل کیا.